بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ ومن ہم قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ کا پروگرام شاید عصر کے بعد سے جاری ہے اور اب اس کو جلد ختم ہونا چاہیے، اس لیے مختصر سی بات، دو باتیں عرض کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو جو موضوع ہے جلسے کا اور جو مناسبت ہے ہم سب کے جمع ہونے کی، وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کے سلسلے میں ایک بات میں بھی اور آپ بھی سمجھ لیں اور ارادہ کر لیں، طے کر لیں، عہد کر لیں اپنے دل میں کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام، مبارک کلام ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ۔ کیسے حاصل کریں گے؟ ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا پڑھنا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور ہدایت کا یہی راستہ ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے اس کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، ابھی تک جو کمزوری چل رہی ہے اس کو دور کریں گے۔ اور وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کلام خطرے میں پڑ جائے گا، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا کلام بھی بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے کلام کے محتاج ہیں۔ یہ جو کچھ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنے کی محنتیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سعادت دینے کا انتظام ہے کہ بندے قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور اللہ کی رحمتیں ان کو حاصل ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے اللہ کے قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ان کو محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ کو اپنے دین کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی حافظ و قاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی داعی اور مبلغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مصنف اور مؤلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے، جس لائن سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں، یہ اللہ کا اس بندے پر احسان ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ قرآن کریم سے جو ہماری اب تک غفلت ہے،
اور غفلت آپ جانتے ہیں کس درجے کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی سرے سے۔ عجیب بات ہے یہ بات، چونکہ حقیقت ہے اور گویا سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھے بغیر بہت سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے، لیکن اگر عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات قابل یقین نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھے بغیر بھی کوئی مسلمان زندہ رہ سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا سوچنے میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن پڑھے بغیر بھی کوئی مسلمان رہ جائے، مگر ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی غلط سے غلط بات ہو جائے تو اسے ماننا پڑے گا کہ وہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں میں سچائی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن پڑھنے سے محروم ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھنا جانتا ہو، یہ حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم سب کا ایمان ہے قرآن کریم کے اوپر کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے، قیامت میں رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر اگر کوئی ایمان نہ لائے یہ تو سب سے زیادہ چھوڑنے کی بات ہے، لیکن ایمان ہو مگر قرآن پڑھنا نہ سیکھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن پر عمل نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر ادنا چیزوں میں مشغول ہو، یہ سب چھوڑنا ہے۔ اور شکایت کرنے والے ہوں گے رسول، تو سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ لہٰذا پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم ان سے تو بات سامنے ہو ہی رہی ہے، ہم سب طے کر لیں دو باتیں۔ اگر ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھے بغیر بیٹھے ہیں، قرآن اب تک نہیں پڑھا ہے، کسی بھی عمر کے لوگ ہوں، درخواست ہے ان سے کہ اب نیت کر لیں کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھ لیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیچ میں موت آ گئی تو کم سے کم کہنے کا منہ ہوگا کہ اللہ مجھے احساس ہو گیا تھا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اب بیچ میں میرا وقت آ گیا تو میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا، لیکن کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ طے کر لیں کہ کوئی آدمی خود قرآن پڑھے بغیر نہ رہے۔ کس عمر کے ہیں آپ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے 75 اور 80 سال کی عمر کے لوگوں کو حافظ بنتے دیکھا ہے، بالکل حقیقت میں۔ تو اس لیے ناظرہ پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ طے کر لیں کہ آپ کے گھر کے بچوں میں یا آپ کے خاندان میں جہاں جہاں آپ کی بات چل سکتی ہو، کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے، چاہے جو پڑھ رہا ہو، وہ چاہے جتنی بڑی تعلیم دنیا کی حاصل کر لے، اگر وہ بچہ قرآن پڑھنے سے محروم ہے تو آپ کوشش کر کے اس کو قرآن پڑھوا دیں، اور جو بچے چھوٹے ہیں ان سب کو شروع میں قرآن پڑھائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پوچھئے کون سا فائدہ نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مختصر سی حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کروں، سمجھ میں آئے گا فائدہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس۔ اہل کسے کہتے ہیں اردو میں؟ گھر والوں کو۔ اردو میں بولتے ہیں نا اہل خانہ، وہی تو ہے وہ۔ تو اہل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گھر والے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ بیوی نہ اولاد، تو گھر والے تو ہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے یہ بتانا کہ جس طرح کسی انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ ایسے ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہیں وہ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ایمانداری سے سوچئے ذرا کہ دنیا کے کسی معمولی سے
نیتا صاحب کے قریبی آدمی کا بننے کا موقع مل جائے کسی کو تو آدمی پھولے نہیں جماتا، دوسروں پہ جتاتا پھرتا ہے کہ فلاں صاحب جو نیتا جی ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی آدمی ہیں، مجھے پہچانتے ہیں۔ اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں لوگ کہ فلاں لیڈر مجھے بائی فیس پہچانتا ہے، چہرے سے پہچانتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس پر فخر کرتے ہیں۔ وہ غریب کیا دے گا اور کیا لے گا آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کی ذات جو کائنات کے خالق و مالک ہے، اس کا قریبی بننے کا موقع ہر مسلمان کو حاصل ہے اور بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب اللہ کا قریبی بن جائے گا آدمی تو پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت کی کون سی نعمت ہے جو اس کو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہوا، ہم سب عہد کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے معاشرے میں چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل کہیں بھی کچھ عرض کرنا ہو، کچھ کہنا ہو تو دین کی کوئی بھی بات کہی جائے وہ ضرورت کی ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ماحول میں پائی جا رہی ہیں اور ان سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ گناہ کیا تو وہ اس گناہ کا وہی نقصان ہوا بس جتنا وہ تھا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نقصان پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں شرم آتی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے حرام کمائی کا گناہ۔ نہیں پایا جاتا ہمارے ماحول میں؟ اور حرام کمائی میں بھی سب سے بدترین چیز سود۔ نہیں پایا جاتا؟ مجھے تو یہ معلوم ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہاں کا حال مجھے نہیں معلوم، لیکن یعنی زیادہ نہیں معلوم، تھوڑا بہت تو آنا جانا ہے اس لیے اندازہ ہے، لیکن بہت سی بستیوں کے بارے میں مجھے متعین طور پر تفصیلات معلوم ہیں۔ ایسی بستیاں جو آپ کے شہر سے بھی زیادہ ٹھوس مسلم آبادی والی بستیاں ہیں، ان میں کسی بستی میں 5000 گھر، 5000 لوگ، کسی میں 4000، کسی میں 6000 لوگ سودی مہاجنوں کی کمپنیوں میں یا اس میں ان کے قرضوں کے بوجھ میں الجھے ہوئے دبے ہوئے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں، تازہ معلومات نہیں ہے، اب جانا ہوگا تو پوچھوں گا۔ میوات کے علاقے کی ایک معلومات ہمارے پاس 3-4 سال پہلے آئی، وہاں کے علماء نے آ کر ہم سے بات کی اور پروگرام رکھا، انہوں نے اصلاحی اور وقت لیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے میوات کے علاقے میں، میوات کا علاقہ تبلیغی جماعت کا، نماز روزے کا، دینداری کا علاقہ، اس علاقے میں میوات جو ہے وہ 3-4 ضلعوں کا نام ہے، ایک خطہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا میوات کے علاقے میں 4.5 لاکھ مسلمان عورتیں سودی اسکیموں کی ممبر بنی ہوئی ہیں۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ گئے تھے وہاں، 2 بار گئے تھے، اللہ کرے اب کچھ اس میں اصلاح ہو گئی ہو، لیکن حالات بظاہر ایسے ہیں کہ اصلاح ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے یہاں بھی یہ حماقت چل رہی ہو، صاف میں کہہ رہا ہوں، یہ بیوقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر آدمی سودی قرضے میں پھنس جائے، اور لعنت کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں کچھ پیسے والے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان بھائیوں کو سود پر قرضہ دیتے بھی ہیں۔ جو مسلمان قرضہ سود پر لے رہا ہے، مجبوری میں لے رہا ہے، جائز اور حلال اس کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ حرام وہ آدمی کر رہا ہے جو مسلمان ہو کر سودی قرضہ دوسروں کو دے رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو 10 دے کر 12 واپس لے رہا ہے۔ وہ تو سود حرام کھانے کے ساتھ ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سود وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے بندوں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ 2 گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، ایک قرآن میں آیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے۔
قرآن میں سود کے بارے میں ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر مانو گے نہیں تو اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ سود پر یہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے، اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانے پر اعلان جنگ، کہ جو کوئی اللہ کا ولی ہے اگر اس کو تم تکلیف پہنچاؤ گے تو اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو سود اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے یہاں جتنے لوگ ہیں، میں مخاطبین سے بات کر رہا ہوں، اور جہاں آواز سنی جا رہی ہو وہاں بھی بات پہنچ جائے، تو ہم سب یہ عہد کر لیں، طے کر لیں کہ ہمارے گھر میں سود یا کسی بھی حرام آمدنی کا ایک پیسہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگ مبتلا ہیں پہلے سے سود لینے دینے میں، سودی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ اس سے نکل جائیں، کس طرح بھی، کسی بھی طرح نکل سکے۔ اگر کوئی زمین جائیداد بیچ کر بھی نکل سکے تو نکل جائے۔ زمین جائیداد اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اللہ نے جو رزق مقرر کیا ہے، مقدر کیا ہے، وہ سارا ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ بھئی سارے مسلمان جانتے ہیں یہ بات کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے تو اس کی تقدیر میں چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اتنا رزق مقرر کیا ہے۔ تو آپ بتائیے، جو رزق اللہ نے دیا، لکھ دیا، وہ کم ہو سکتا ہے؟ بڑھ سکتا ہے؟ نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا۔ تو حلال کیوں نہیں کھاتے؟ اب تو اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا، حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، ہم نے جو دینا طے کیا وہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن اس سے کم بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے حرام کو چھوڑ دیجئے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ میرے ایک تعلق والے ایک علاقے میں، انہوں نے اسی طرح کا بیان سنا حرام کمائی کے سلسلے میں، تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے آ کر ملاقات کی اور بتایا کہ میں نے آپ کی بات سننے کے بعد یہ طے کیا کہ میں اپنے کاروبار سے سود کو نکال دوں گا، مکمل پیچھا چھڑا لوں گا سود سے۔ تو اب یہ حال ہے چند مہینے کے اندر کہ میرا 2.5 کروڑ کی مالیت تھی، اب صرف 40 لاکھ رہ گئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اب میرے دل کو جتنا سکون ہے اتنا پہلے بالکل نہیں تھا، اور اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برکتیں عطا فرمائیں گے۔ عمل کرنے والے اس طرح عمل کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے اپنے گھروں سے حرام کو نکال دیجئے۔ معلوم ہے کیا فائدے ہوں گے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ پریشان ہیں نا کہ بچے صحیح نہیں چل رہے ہیں، بچے غلط صحبت میں پڑھ رہے ہیں، بچے کہنا نہیں مان رہے۔ جن بچوں کو آپ حرام کھلا کے پالیں گے وہ آپ کے فرما بردار کیسے ہو جائیں گے؟ جن کو کھلانے کے لیے اللہ کی نافرمانی آپ نے کی ہے وہ آپ کے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے کا یہی ہے کہ بچے نیک نہیں ہیں، پریشان ہیں لوگ۔ حرام مت کھلائیے، حلال کھلائیے، بچے اچھے ہو جائیں گے، اور گھر کے اندر پھر برکتیں بھی آئیں گی، اعمال بھی قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس میں جو میرے ہاتھ میں چیز تھی اس میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہیں، پاکیزہ ہی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں بھی جو دیا جائے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور ہماری پوری زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ان باتوں کو قبول کر کے ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو بچے حافظ ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے۔ جو حضرات یہاں محنتیں کر رہے ہیں، آپ یہاں پڑھاتے ہیں کون؟ جی ذمہ داروں میں سے ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے، قبولیت کے آثار ظاہر فرمائے، اور اللہ ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، تلاوت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے، ہم کچھ گناہ گار بندے قرآن کریم کی تکمیل کی نسبت سے جمع ہوئے. اے اللہ اس مبارک موقع کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے. اے اللہ اپنے خاص فضل اور خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی زندگی سے پیچھا چھڑا دیجئے. عافیت کے ساتھ گناہوں سے اللہ توبہ کرا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ اس بچے کو قرآن کریم کی اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس پورے مجمع پر رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ اس پورے شہر پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ یہاں جو علماء خدمتیں کر رہے ہیں، جو مدارس چل رہے ہیں، اے اللہ سب پر رحمت فرمائیے اور سب کے کاموں میں اے اللہ آسانی اور مدد فرمائیے. اے اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل دے دیجئے. اے اللہ موذی، تکلیف دہ، لمبی گندی بیماریوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، متعلقین کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے. بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے. بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے. جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے نکال دیجئے. اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے. جو بہت سے بے قصور جیلوں میں بند ہیں اے اللہ فوراً جلد از جلد ان کو رہائی دلا دیجئے. اے اللہ اور جو مسائل ہیں کسی کے سامنے آسانی سے حل فرما دیجئے. ہم سب کو اولادوں کی جانب سے قلبی سکون عطا فرمائیے. اے اللہ اہل و عیال کی جانب سے قلبی سکون عطا فرمائیے. اے اللہ اے رب اپنا خاص فضل، خاص رحمت شامل حال فرما کر ہمارا انجام بہتر فرمائیے. اے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائیے. اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے. اے اللہ اس امت کے ہر فرد کے ایمان و عمل کی، عزت و آبرو کی، جان و مال کی، گھر بار کی، آل اولاد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بڑائی سے، تکبر سے، دکھاوے سے، حسد سے، کینے سے، بغض و عداوت سے پاک کر دیجئے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے اللہ پوری کر دیجئے. ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کر دیجئے. اے اللہ بری باتوں کو تمنا بنانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو خیر مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئی سب عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.